حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک بہترین عمل ہے. نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے وہ کرے. اضافے کا مطلب یہ ہے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ہمارے اوپر لازم ہیں، وہ تو ہم نے پڑھنے ہیں. اگر فرائض واجبات سنن کے علاوہ بندے کے پاس وقت ہے، وہ نفلی عبادت کرے. جتنا نفلی عبادت کرے گا بندہ رب کے قریب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور دوسری بات، نماز ایسا بہترین عمل ہے جو رب سے ملاقات کا سبب ہے. حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیری مثل کون ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، اے ابن آدم تیری مثل ہے کون؟ تو بڑا عظیم ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تجھے بڑا بہتر بنایا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، بڑا سونا بنایا گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت صورت والا بنایا گیا. تیری مثل کون ہے؟ فرمایا کہ جب تو چاہے اللہ کے حضور بغیر اجازت کسی سے طلب کیے تو کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، آپ نے باہر کسی سے اجازت طلب کیا کہ رب کے حضور جاؤں یا نہ جاؤں؟ آپ کو مسجد میں آنے سے کسی نے منع کیا کہ مسجد میں آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا؟ تو یہ پھر بندے کی فضیلت ہے نا، بندے کا مقام ہے. دنیاوی آقا ہو نا، دنیاوی سردار ہو، دنیاوی ایک مقام رکھنے والا ہو، تو اس کے پاس جانے کے لیے اس کے کافی سارے سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے، بھی فلاں وقت میں صاحب سے بات ہو سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے. اب یہ دنیاوی صاحب رب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیاوی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو 4 بندوں سے اجازت لینی پڑتی ہے، بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے صاحب سے ملاقات کرنے کا. یہ رب تو پھر تمام صاحبوں کا صاحب ہے نا، یہ تو حکم الحاکمین ہے. اس رب کے حضور ہم آئیں، 10 مرتبہ آئیں، 100 مرتبہ آئیں، 1000 مرتبہ آئیں، کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس بارگاہ میں آنے سے کوئی روکتا بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اے ابن آدم تیری مثل کون ہے؟ تو اتنا عظیم ہے کہ جب تو چاہے بغیر کسی سے اجازت طلب کیے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے. تجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا. رب کے حضور تو صبح آیا تھا، پھر دوپہر کو بھی آ گیا، دوپہر کو آیا تو پھر عصر ٹائم بھی آ گیا، عصر ٹائم آیا تو پھر مغرب میں بھی آ گیا، مغرب میں آیا تو پھر تو عشاء میں بھی آ گیا. تجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، اتنا تو عظیم ہے. آگے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اتنا عظیم مقام ہے اس بندے کا کہ جب نماز کے اندر جھک جاتا ہے تو پھر یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اچھا، پاکستان کا صدر ہو یا پھر وزیر اعظم ہو، چائنا میں جائے تو ترجمان ضروری ہے، بنگلہ دیش میں جائے تو جو ہماری زبان ملتی جلتی ہے، اگر ترجمان کی وہاں ضرورت پڑے تو وہاں بھی ترجمان ضروری ہے. اگر یورپ کنٹریز کے اندر ہمارا وزیر اعظم صدر جائے تو ہم ماشاءاللہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم کی انگلش بڑی ڈاڈی ہے جی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت ہے. یعنی کسی جگہ پر بھی جائیں نا ملاقات کے لیے تو ترجمان ضروری ہے. ہماری بولی کو، ہماری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے اگلے کی زبان میں سنایا جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ گفتگو کر رہا ہے. لیکن بندہ مومن تیری کتنی شان ہے، رب کے حضور جھک جاتا ہے، کوئی ٹرانسلیٹر ہے ہی نہیں تیرے پاس. تیری گفتگو کو ٹرانسلیٹ کر کے رب کے حضور بھیجے. رب کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں، کوئی خلا ہے ہی نہیں، درمیان میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو تیری بات کو ٹرانسلیٹ کر کے رب کے حضور پہنچائے. تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا رہا، فرماتا میں نے سن لیا تو کیا کہہ رہا ہے. الرحمن الرحیم تو کہہ رہا ہے. آپ فرماتا ہے کہ ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جو تو کہہ رہا ہے میں نے سن لیا ہے. مالک یوم الدین تو کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے سن لیا ہے، کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہتا ہے، رب فرماتا ہے میں نے سن لیا ہے. پھر تو رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، رب فرماتا ہے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ بھی سن لیا ہے. پھر تو سجدے میں چلا جاتا ہے، رب کے حضور تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، مولا تو بڑی ڈھاڈی شان والا ہے، تو بڑا اعلیٰ ہے.
رب فرماتا ہے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری یہ بات سن لی ہے۔ تو کتنا مقام ہے بندے کا، بندہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی تیسرے بندے کا محتاج نہیں ہے۔ جو یہ گفتگو نماز میں کر رہا ہے، اس گفتگو کو ٹرانسلیٹ کر کے اللہ کے حضور پہنچائے۔ رب فرماتا ہے تو آ گیا ہے، بس ہمارے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے، تو گفتگو کرتا جا، نماز میں جو تیری ذمہ داری ہے تو بولتا جا، میں رب سنتا رہوں گا۔ یہ مقام ہے بندے کا، یہ پروٹوکول ہے بندے کا۔ جب بندہ رب کے حضور آ جاتا ہے تو پھر رب نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے اس بندے کے درمیان کوئی مخل بنے۔